نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس سوال کے ساتھ کہ کیا کورونا ختم ہو گیا؟ ضلع انتظامیہ کا موسم بہار کا پروگرام ترتیب، اسپرنگ فیسٹیول، میوزیکل نائٹ، پنجاب کلچرل ڈے شیڈول کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ڈے پریڈ اور سائیکلنگ کے ایونٹس بھی ہوں گے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز لیکن ضلع انتظامیہ اپنی دھن میں مگن، موسم بہار کی مناسبت سے مختلف پروگرامز ترتیب دے دیے۔ 20 سے 22 مارچ تک 3 روزہ اسپرنگ فیسٹیول کی منصوبہ بندی کی گئی، جس میں میوزیکل ایونٹس ہوگا، فوڈ سٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور تسلیم کرتے ہیں کہ صورتحال نارمل نہیں ہے، تاہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان ایونٹس میں کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اوبیسلی ہم اتنی ہی آڈینس کو الاؤ کریں گے جن کا ڈسٹینس مینٹین ہو سکے، ساتھ سینیٹائزرز کا استعمال ہے، ماسک کا استعمال ہے، یہ ہم انشور کریں گے، اور آگے ویکسینیشن کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی۔ سو یہ سارے بالکل ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہے، اوبیسلی کمپلیکیشن ہے، لیکن ہم نے لاہوریوں کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں۔ PSL تو کورونا کی نظر ہو گیا، لیکن بیٹل آف لاہور کرکٹ لیگ کے نام سے لاہور قلندر کے اشتراک سے کرکٹ لیگ کرائی جا رہی ہے۔ 16 مارچ سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ میں 9 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ یہاں پر ٹیمز بنے گی ہر ٹاؤن کی، اور بیٹل آف لاہور جو ہے یہ بیسیکلی مختلف علاقوں سے مقابلے ہوں گے، اور اس میں سے جو بیسٹ پلیئرز ہیں وہ جو ہم چوز کریں گے، ان کو پھر جو ان کا ہائی پرفارمنس سینٹر ہے لاہور قلندرز والوں کا، اس میں بھی بھیجا جائے گا۔ جو بیسٹ پلیئرز ہوں گے ان کے پاس چانس ہوگا باہر جانے کا بھی، اور وہ مے بی لیٹر آن پاکستان کا حصہ ہی بن سکتے ہیں۔ اگلے 15 دنوں میں میوزیکل نائٹ، میراتھن ریس، نیشنل سائیکلنگ ایونٹ، پنجاب کلچر ڈے کی تقریبات کا شیڈول تیار کیا گیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن اور پاکستان ڈے پر بھی تقریبات ہوں گی۔ ہزاروں افراد جمع ہوں گے، جس سے کورونا کے تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے بیٹل آف لاہور کرکٹ لیگ اور اسپرنگ فیسٹیول کے مختلف ایونٹس کرانے کی تو ٹھان لی، لیکن ان ایونٹس کے دوران کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانا بھی یقینی ہوگا، تاکہ شہریوں کو کورونا وائرس سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ راودل شاہد حسین، سٹی 42۔ گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہاسپٹل انتظامیہ کی سنگین غفلت، کولڈ چین مینٹین نہ کرنے کے باعث 300 ویکسینز کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ ہیلتھ پروفیشنلز کو فراہم کی جانے والی ویکسین ضائع ہونے کے خدشات، ویکسین کو رکھنے کے لیے مخصوص درجہ حرارت برقرار رکھنا بھی اہم ہے۔ VC فاطمہ جناح کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ پروفیسر زمان کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سائنو فارم کی قیمت $13 فی ڈوز ہے۔ اور اب بات کریں گے شہر کی صفائی صورتحال کی۔ کوڑا کرکٹ کی سرکار نہیں چلے گی۔ گلدشت کالونی سمن آباد کے مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ لارنس روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن، کچا جھیل روڈ، گرین ٹاؤن، پیکو روڈ ٹاؤن شپ میں سر راہ کچرے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ وحدت روڈ پر شہریوں نے کوڑے کو آگ لگا دی، ماتحت عدالتوں میں بھی کچرے کے انبار لگ گئے۔ شہر میں صفائی کے انتظامات میں بہتری نہیں آ سکی۔ ڈی لارنس روڈ پر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ تعفن پھیلنے سے علاقہ مکین ہی نہیں، راہگیر بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن، کچا جیل روڈ، گرین ٹاؤن، پیکو روڈ ٹاؤن شپ سمیت دیگر مقامات کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بدلتے موسم میں مچھروں کی افزائش بھی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ وحدت روڈ پر شہریوں نے کچرے سے جان چھڑانے کے لیے کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگا دی، جس سے فضا بھی آلودہ ہو گئی۔ شہریوں کے مطابق بار بار شکایات پر بھی انتظامیہ کوڑا نہیں اٹھا رہی، تو وہ آگ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ کوڑا تو بہت دیر ہو گیا ایسے ہی پڑا ہوا، پہلے کم پڑا ہوا تھا مگر اب ذرا زیادہ ہو گیا، کیونکہ اٹھانے نہیں آ رہے، روز ہی ایسے ہی پڑے جاتے ہیں، لوگ پھینک رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو یہ روڈ کے درمیان میں آ جاتا ہے، یہاں سے گزرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یہاں کی حکومت کو چاہیے کہ جو ووٹ لینے وغیرہ اگر آتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، تو کوئی کر رہے ہیں۔ گلگشت کالونی، رستم پارک، سمن آباد کے مکینوں نے صفائی کے ناقص انتظامات پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کوڑا کرکٹ کی سرکار نہیں چلے گی کے نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نہ جاگی تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ کوڑا کرکٹ سے عدالتیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ ضلع کچہری، سیشن کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری اور کینٹ کچہری میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ قائلین اور وکلاء بدبو اور گندگی کے باعث پریشان ہیں۔ بارہا شکایات کے باوجود بھی صفائی کے انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، برائلر چکن کی قیمتوں کی اونچی اڑان، قیمتیں ریکارڈ پر ریکارڈ مرتب کرنے لگی ہیں۔ عام آدمی کے لیے مشکل ہی ہے۔ میں اب تقریباً اس کا جاب میری یعنی کہ شاپ ہے، تو اب مشکل ہو رہا ہے کہ یار اس میں بجٹ کیسے نکالیں، کیا کسٹمر کو کیا دیں۔ کسٹمر آگے سے 1 روپیہ نہیں بڑھاتا ہے۔ ہمیں پیچھے سے مال بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے، تو آگے ظاہری بات ہے سستا مال اگر ملے گا سستا بیچیں گے نا۔ اب آپ دیکھیں 365 روپے ریٹ آ گیا ہے،
तो गाय को जब एक मुर्गी देते हैं वो मुर्गी 600 की बनाते हैं, गाय का एक मुर्गी का हाल 600 रुपए की ले। चिकन लेने के लिए हैं, इतने परेशान हैं कि इस हुकूमत ने कहा था रिलीफ मिलेगा, हमने इसको वोट भी दिया है इस ये समझ के कि यार शायद कोई तब्दीली आएगी, कि इतने परेशान है कि एक तनहादार बंदा यानी कि जिसकी 18-20 हज़ार रुपये यानी कि तनहा है, वो इसको कैसे मैनेज करेगा। एतमाद करने वाले अराकीन असम्बली को अब घबराने की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अराकीन और इत्तेहादियों को नवाजने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत का ज़िले हुकूमतों की नई स्कीम्स देने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने हुकूमती अराकीन असम्बली को नवाजने के लिए नए माली साल में फंड्स देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और प्लानिंग ऑफिसर्स से MNAs और MPAs के हलकों की स्कीमें तलब कर ली गईं। PND बोर्ड की जानिब से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तीसरे फेज की तैयारी के लिए एडवाइस भी जारी कर दी गई है। जराए ने बताया है कि हुकूमत इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपने और इत्तेहादी अराकीन असम्बली को बड़ा तरक्याती पैकेज देगी। पंजाब में इससे कबल 30 अरब रुपए का कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज मंजूर किया जा चुका है, जिस पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। महंगाई के मारों को रिलीफ देने की तैयारियां। पंजाब भर में मॉडल बाजारों की तौसी का मंसूबा। हर तहसील में मॉडल बाजार बनेगा। मौजूदा बाजारों में सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। मियां असलम इकबाल की प्लान मंजूर कराने की हिदायत। महंगाई के मारों को रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब भर में मॉडल बाजारों की तौसी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। हर तहसील में मॉडल बाजार बनेगा। मौजूदा बाजारों में सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। मियां असलम इकबाल की प्लान मंजूर कराने की हिदायत सामने आई हैं। अभी आपको बताएं, इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए आलमी बैंक से कर्ज लेने की तैयारियां। महकमा ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत से इजाजत मांग ली है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर 1.5 अरब रुपए का कर्ज लेने के लिए आलमी बैंक से बाकायदा मुआहदा किया जाएगा। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर सालाना के अखराजात में भी कमी होगी। बसों की खरीदारी के लिए हुकूमत आलमी बैंक से रुजू करेगी। आलमी बैंक से मुआहदे के लिए सेक्रेटरी PND बोर्ड की सरबराही में 4 रुकनी वफद मुज़ाकरात करेगा। वफद कैबिनेट की मंजूरी के बाद कर्ज हासिल करेगा। लाहौर समेत सूबा भर में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में 21 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। जराए का कहना है कि पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बसों की खरीदारी के लिए मंसूबाबंदी की गई थी। जेलों में कारपेट्स इंडस्ट्री को बेहतर बनाने का फैसला। जेलों में कालीन दरियां बाहर बेचने के लिए बनाई जा रही हैं। जेलों में कैदियों का यूनिफॉर्म, बिस्तर, फर्नीचर, किट बॉक्स बन रहे हैं। कैदियों की ट्रेनिंग से बेहतरी लाई जा सकती है। जेल हुक्काम की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है। इंडस्ट्री को प्रिजन फाउंडेशन के हवाले से की गई तजावीज़ मंजूर कर ली गई। IG जेल ने फाउंडेशन के हवाले करने की तजावीज़ मंजूर की हैं। स्कूल्स में सोलर पैनल का मंसूबा फाइल्स में बंद हो गया। माजी के मंसूबे पर 3 साल बाद भी अमल ना हो सका। सरकारी स्कूल फंड से भी महरूम रह गए। 50,000 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 1 टका ना मिल सका। लाहौर के 1200 से जायद स्कूल भी 14 करोड़ के मुंतज़िर हैं। यूनिवर्सिटीज़ में किताबों की खरीदारी के प्रोजेक्ट्स ठप होकर रह गए। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा नई किताबों के मुताले से महरूम हैं। किताबों की खरीदारी में पेपरा यूनिवर्सिटीज़ के लिए रुकावट बन गया। पाकिस्तान में शाया कुतब भी बजरिया टेंडर्स खरीदने की शर्त आयद। एजुकेशन यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी में किताबों की खरीदारी बंद हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ में किताबों की खरीदारी के प्रोजेक्ट्स ठप हो गए हैं। जिना हॉस्पिटल शदीद इंतजामी बहरान से दोचार है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और चीफ ड्रग कंट्रोलर समेत 138 अहम ओहदे अरसा दराज से खाली हैं। इंतजामी और माली उमूर सर अंजाम देने का अमल अब तरी से दोचार है। जिना अस्पताल में इन अहम इंतजामी ओहदों पर आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। जिना अस्पताल में डायरेक्टर फाइनेंस की ग्रेड 19 की सीट भी 3 बरस से खाली पड़ी है। अस्पताल में डायरेक्टर इमरजेंसी फिजिशियन और सर्जन के तमाम ओहदे खाली हैं। सीनियर पैथोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट समेत एडिशनल MS, प्रिंसिपल मेडिकल अफसर, एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल अफसरान, सीनियर रजिस्ट्रार, मेडिकल अफसरान की मजमूई तौर पर 138 अहम सीटें खाली पड़ी हैं। जिना अस्पताल में डायरेक्टर फाइनेंस न होने से अरबों रुपए के बजट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुतासिर हो रही है। दीगर सीटें खाली होने से इंतजामी और तिबी सहूलतों की फराहमी का अमल मुतासिर है। लेकिन तब्दीली सरकार की जानिब से इस बहरान को खत्म करने के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं की जा सकी। पंजाब हुकूमत ने जंगली हयात की फार्मिंग रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन की तजदीद फीस में भी 25 से 50 हज़ार तक का इजाफा कर दिया गया है।
کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ جنگلی حیات نے اپنے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے پرندوں کی فارمنگ کرنے والوں کی رجسٹریشن فیس 10,000 سے 25,000 روپے تک کر دی ہے۔ جنگلی حیات کی فارمنگ کرنے والوں کی رجسٹریشن اب 10,000 کی بجائے 50,000 میں ہوگی۔ جنگلی حیات کی فارمنگ اور بریڈنگ کے لیے رجسٹریشن کی تجدید قیمت میں مقرر کردہ فیس میں بھی 25 سے 50,000 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیس بریڈ فارمنگ کرنے والوں کے لیے بڑھائی گئی ہے اور پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد نئی فیسوں کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ غریب کے لیے علاج بھی مہنگا ہو گیا۔ میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دوسرے روز بھی احتجاج۔ MTI ایکٹ کو سرکاری شعبہ طب کی تباہی قرار دے دیا۔ ایکٹ واپس لیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ ہیلتھ کارڈ کے سہانے خواب دکھا کے پہلے سے دستیاب علاج کی سہولتیں بھی چھیننے کا فیصلہ۔ تبدیلی سرکار نے آخرکار بر صغیر کے سب سے قدیم اور بڑی علاج گاہ میو ہسپتال اور قدیم درسگاہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی نجکاری کر ڈالی۔ MTI ایکٹ کے تحت ہسپتال اور کالج چلانے کا اختیار بورڈ آف گورنرز کو دیا جا رہا ہے، جس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس 2 روز سے سراپا احتجاج ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر حامد بٹ کہتے ہیں کہ MTI ایکٹ سرکاری شعبہ طب کی تباہی اور غریبوں سے مفت علاج چھیننے کے مترادف ہے، جسے ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ MTI نجکاری کے کالے قانون کو نافذ کیا گیا ہے، ایک تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا اس پہ لایا عمل یہ ہے کہ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور میو اسپتال کے ڈاکٹر صاحبان، وہاں کے جو مختلف تنظیمیں ہیں، اگر وہ سٹینڈ لیں گی تو ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، لیکن اگر وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے MTI تسلیم کر لیا۔ GHA نے میو ہسپتال سمیت ٹیچنگ ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ جو ایکٹ ہے اس کے اندر لکھ کر دے دیں کہ غریب شہری کو معیاری، مساوی اور مفت علاج کی سہولت میسر رہے گی، امیر شخص کو غریب پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی ان ہسپتالوں میں، اور ملازمین کی جو سرکاری ملازمت نہیں، وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ملازمت ہے، ہم کہتے ہیں سرکاری حیثیت برقرار رہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان ہسپتالوں کو باڈی کارپوریٹ نہ بنایا جائے، یعنی پرائیویٹائز نہ کیا جائے، سرکاری رہنے دیا جائے۔ MTI ایکٹ کے نفاذ پر ہیلتھ پروفیشنلز میں شدید اضطراب ہے۔ برصغیر کی قدیم علاج گاہ اور طبی درسگاہ میو ہسپتال اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پر نجکاری کے قانون کا نفاذ اور دوسری جانب گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھرپور احتجاج۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عوام کو ملنے والی مفت علاج کی سہولت بند نہیں ہونی چاہیے۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کی جانب سے دائر ہتک عزت کے دعوے پر سماعت۔ عدالت نے میشا شفیع کے مینیجر فرحان اور لینا غنی کو طلب کر لیا۔ عدالت میں کیس پر مزید سماعت 20 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج مظہر علی رانجھا کی عدالت میں علی ظفر نے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ عدالت میں اداکارہ عفت عمر پر آج علی ظفر کے وکیل نے جرح مکمل کی۔ عدالت میں عفت عمر نے کہا، الزام لگانے والے کو اسے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ میشا شفیع میری بیٹی کی طرح ہے اور علی ظفر بھی میرے بیٹوں کی طرح تھا۔ یہ بیٹا اس وقت تک تھا جب اس نے ہراسگی کا الزام نہیں لگایا تھا، اب میں اسے بیٹا نہیں سمجھتی۔ عدالت میں عفت عمر پر جرح مکمل ہونے پر صبا حمید پر جرح ہونا تھی، لیکن علی ظفر کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ پہلے لینا غنی اور میشا شفیع کے مینیجر فرحان کو طلب کیا جائے، اس پر بحث کرنی ہے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں کو 20 مارچ کو طلب کر لیا۔ پیشی کے بعد میشا شفیع کی والدہ صبا حمید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میشا شفیع برطانیہ میں ہے، وہ بھاگی نہیں، عدالت جب چاہے وہ اس کا اسکائپ پر بیان قلم بند کر سکتی ہے، میں اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں کہ وہ حق پر ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقبال ٹاؤن، اسلام پورہ، راج گڑھ میں بوندا باندی، سنت نگر اور چبرجی کے علاقے میں بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ انارکلی، وحدت کالونی، گلشن راوی میں بھی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ بوندا باندی سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ہلکی بارش نے شہر بھر کا موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ اقبال ٹاؤن، اسلام پورہ، راج گڑھ میں ہلکی بارش، سنت نگر اور چبرجی کے علاقے میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ انارکلی، وحدت کالونی، گلشن راوی میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ بوندا باندی سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک پاکستان کا مستقبل روشن ہے، کرپٹ مافیا کے سبب ملک غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ صدر مملکت عارف الوی کا اخوت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ بابائے قوم نے ملکی ترقی کے لیے خواتین کے
مساوانہ کردار پر زور دیا ہے۔ ریاست مدینہ کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ فاؤنڈیشن کی سماجی خدمات باعث مسرت ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اخوت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اشرافیہ اور کرپٹ مافیا کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے ملک غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ کرپٹ مافیا کی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے جاری جدوجہد طویل ہے۔ پی ٹی آئی پبلک سیکریٹریٹ والٹن میں وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جشن منایا۔ تقریب کے مہمان خصوصی جنرل سیکریٹری سینٹرل پنجاب علی امتیاز بڑائش تھے۔ نازیہ گیلانی صدر ویمن ونگ لاہور، طیبہ میر جنرل سیکریٹری ویمن ونگ لاہور، میجر جاوید ضمیر صدر والٹن کینٹ، ناصر جٹ ایڈیشنل جنرل سیکریٹری والٹن، محمد شبیر بھٹی فائنانس سیکریٹری والٹن نے بھی شرکت کی۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت پنجاب کلچرل ڈے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ 14 مارچ کو مین بولے وارڈ پر رنگا رنگ سٹی پریڈ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری محکمہ اطلاعات اور ثقافت پنجاب راجہ جہانگیر، ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک، سی سی او لاہور حافظ شوکت علی سمیت پکار، الحمرا، پلاک اور دیگر اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کے انعقاد کے لیے لاہے عمل ترتیب دیا گیا۔ پتنگ کی کیمیکل ڈور سے جاں بحق دیال سنگھ کالج کے لیکچرار ڈاکٹر آفتاب احمد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شعبہ اسلامیات کے استاد محمد بلال نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دیال سنگھ کالج میں ڈاکٹر آفتاب احمد کی نماز جنازہ میں پرنسپل کالج ڈاکٹر محمد ارشد، غلام مصطفیٰ، پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرارز ایسوسی ایشن لاہور کے صدر توصیف صادق نے شرکت کی، جبکہ زاہد آوان، ناصر بشیر، ڈاکٹر طارق بلوچ، ڈاکٹر الطاف، ناصرہ ادیب، ڈاکٹر شوکت حیات، اظہر حسین، شفیق اکبر نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے علاوہ سخاوت گجر، سہیل ممتاز، حسن رشید، حافظ نعیم خان بھی موجود رہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کا اجلاس پرو وائس چانسلر پروفیسر اسد اسلم کی گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اسد اسلم کی زندگی کا ہر آنے والا دن ادارے کے لیے خدمت میں گزرا۔ میرا اور پروفیسر اسد اسلم کا تعلق 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ میری ہمیشہ خواہش رہی کہ جو بھی اس ادارے سے جائے ان کو عزت سے رخصت کیا جائے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں، ایک ادارے کے طالب علم اور استاد ہیں۔ پروفیسر اسد اسلم کا کہنا تھا کہ مجھے ہمیشہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہاسپٹل سے محبت رہی، مجھے ہمیشہ اس ادارے سے عزت ملی، اس ادارے کی وجہ سے ہم سب کو پوری دنیا میں عزت ملی۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو بھی کام کروں اس میں کنگ ایڈورڈ کا نام بلند ہو۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی جانب سے پروفیسر اسد اسلم خان کو یادگاری شیلڈ اور پھول پیش کیے گئے۔ رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی کے زیر اہتمام جشن بہارہ کے سلسلے میں نمائشی ہاکی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ میچ میں گرینز نے وائٹس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ نمبر 2 پر کھیلا گیا میچ رانا ظہیر اکیڈمی کی گرین اور وائٹس ٹیموں کے مابین تھا۔ قومی ہاکی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے چیف سلیکٹر منظور حسین جونیئر میچ کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ اس موقع پر رانا ظہیر، ایشین ہاکی فیڈریشن کے ڈائریکٹر غلام عباس، سلیکٹر خالد حمید بھی موجود رہے۔ رانا ظہیر اکیڈمی کی گرینز ٹیم نے وائٹس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ وال سٹی اتھارٹی ثقافت کے پرچار میں پیش اندرون شہر رنگ دے لاہور میلہ سجا لیا گیا۔ چاروں صوبوں کے ثقافتی رنگ پیش کیے گئے، دستکاری سمیت مختلف اشیاء کے سٹالز، لوک موسیقی پر شرکا جھوم اٹھے۔ درون شہر میں بہار کے رنگ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے تحت رنگ دے لاہور میلہ سجایا گیا۔ دہلی گیٹ میں ڈھول کی تھاپ سے فیسٹیول کا آغاز ہوا۔ مسجد وزیر خان اور اطراف کے علاقے روشنی میں نہا گئے۔ فیسٹیول میں کھانے پینے سمیت مختلف اشیاء اور دستکاری کے سٹالز لگائے گئے۔ ڈی جی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کامران لاشاری نے مختلف سٹالز کا جائزہ لیا اور ہنرمندوں کے کام کی تعریف کی۔ آپ دیکھیں کہاں سے سوات سے لے کے کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنے سٹالز لگائے ہوئے ہیں، اور اتنی فیملیز اور لوگ جس طرح اس کو وہاں دلی دروازے سے لے کر پورے یہاں تک ایک رونق، خوشی، میوزک، کھانا پینا، کوتھم والوں نے بھی بہت زبردست کام کیا ہے۔ فیسٹیول میں شہریوں کی تفریح کے لیے سب سامان میسر تھا۔ کامران لاشاری سمیت شرکا روایتی موسیقی سے محظوظ ہوئے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے زیر اہتمام مختلف ثقافتوں کا گلدستہ اپنی خوشبو سے لاہور کو مہکاتا رہا۔
ورثے کی بحالی اور ثقافت کے فروغ کے لیے ایسے فیسٹیول کا انعقاد بےحد ضروری ہے جہاں پر مختلف ثقافتیں پروان چڑھتی ہیں۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42 نیوز اسٹوڈیو